بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم النار عليه على كل هين لين قریب سہل۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: الا اخبرکم بمن یحرم علی النار، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتلاؤں جو جہنم کی آگ پر حرام ہوگا، وبمن تحرم النار علیہ، اور جہنم کی آگ بھی اس پر حرام ہوگی۔ وہ شخص جس پر جہنم کی آگ حرام ہوگی اور وہ خود بھی جہنم کی آگ پر حرام ہوگا، یعنی نہ یہ جہنم میں جائے گا نہ ہی جہنم کی آگ اس کو کوئی نقصان پہنچائے گی۔ مقصد تاکید اور زور پیدا کرنا ہے کہ جب یہ بندہ ہی جہنم میں نہیں جائے گا تو لا محالہ جہنم کی آگ بھی اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ جہنم کی آگ اسے ہی نقصان پہنچائے گی جو جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے ان دونوں جملوں سے کہ وہ جہنم کی آگ پر حرام ہوگا اور جہنم کی آگ بھی اس پر حرام ہوگی، صرف تاکید اور زور پیدا کرنے کے لیے یہ دونوں باتیں ارشاد فرمائی گئی کہ جہنم کی آگ بھی اس پر حرام ہوگی اور وہ جہنم کی آگ پر حرام ہوگا۔ حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گی، اور جہنم کی آگ کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ ایسے شخص کو نقصان پہنچائے یا اس کو عذاب دے یا اس کو جلائے۔ اور وہ کون شخص ہے؟ حضور علیہ السلام نے ایک سوال کے انداز میں پوچھا، پھر خود ہی جواب دیا کہ علی کل ہین لین قریب سہل، ہر وہ شخص جو نرم طبیعت والا ہو، نرم مزاج ہو، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہو، ایسے شخص پر جہنم کی آگ حرام ہے اور جہنم کی آگ بھی اس پر حرام۔ طبیعت کے اندر نرمی کا ہونا، مزاج کا نرم ہونا، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وضاحت پہلے بھی آئی ہے، یہاں پر نرم طبیعت یا نرم مزاجی سے مراد دنیاوی امور کے اندر، دنیاوی معاملات کے اندر، آپس کے لین دین کے اندر، آپس کے معاملات کے اندر نرم مزاجی، نرم طبیعت مطلوب ہے۔ دین کے معاملات کے اندر، دینی امور کے اندر آدمی کو بسا اوقات سختی کی بھی ضرورت پیش آتی، اور شریعت نے بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت سختی کی بھی اجازت دی ہے۔ جیسا کہ بعض روایات کے اندر آیا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا کہو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اسے تنبیہ کرو، نماز نہ پڑھنے پر اس کو تنبیہ کرو، گھر والوں کو نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو۔ تو جہاں سختی کی ضرورت ہو بقدر ضرورت سختی بھی کرنی چاہیے، اور ایسا نرم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دین کے معاملات میں بھی آدمی نرمی اور مداہنت اختیار کرے۔ کوئی ماتحت افراد، اہل و عیال کچھ بھی کر رہے ہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی باز پرس نہیں ہے، کوئی سوال جواب نہیں ہے، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، کوئی تنبیہ نہیں ہے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ ماتحت افراد پر ایک حد تک سختی کی بھی اجازت ہے، بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت سختی بھی کی جائے، لیکن دیگر معاملات میں آدمی کو نرم مزاج، نرم طبیعت والا ہونا چاہیے۔ سخت گیر طبیعت، سخت مزاج اور ترش رو، بدخلق کی اللہ کو ناپسند، اس لیے فرمایا کہ وہ شخص جس پر جہنم کی آگ حرام ہوگی اور خود بھی جہنم کی آگ پر حرام ہوگا،
وہ شخص جو نرم طبیعت والا ہو، نرم مزاج ہو، سہل پسند ہو، لوگوں کے لیے سہولت کا وہ بندوبست کرتا ہو۔ اسی طرح بعض روایات کے اندر یہ بھی فرمایا گیا المؤمنون حیینون لینون، کہ تمام ایمان والے نرم طبیعت والے اور نرم مزاج والے ہوتے ہیں۔ کالجمل الانف، یہ اس اونٹ کی طرح ہوتے ہیں جس کی ناک میں نکیل ڈلی ہوئی ہوتی ہے۔ جب ناک کے اندر نکیل ڈلی ہوئی ہو تو جانور زیادہ شیخی نہیں کرتا، اڑی نہیں کرتا، اتراتا نہیں ہے، چونکہ اگر وہ ذرا سا بھی اترانے کی کوشش کرے یا بھاگنے کی کوشش کرے تو وہ ناک پر موجود نکیل جس کی رسی اونٹ بان کے ہاتھ میں ہے وہ اسے تکلیف پہنچاتی ہے، لہذا وہ جانور مطیع اور فرمانبردار ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان اس طرح نرم مزاج، نرم طبیعت کا ہوتا ہے جس طرح کہ وہ اونٹ جس کی ناک پر نکیل ڈلی ہو، انقیدہ انقادہ، اگر اس کو کہیں باندھ دیا جائے تو بندہ رہ جائے، وَإِنْ أُنِيخَ عَلَىٰ صَخْرَةٍ اسْتَنَاخَ، کسی پتھر یا چٹان پر اسے بٹھا دیا جائے تو آرام سے بیٹھا رہے اور وہ جو ہے وہاں سے ہلتا ہی نہیں، جیسا تابع دار اونٹ ہے۔ بچے کے ہاتھ میں بھی نکیل دے دی جائے تو قطار میں اگر 10 20 اونٹ بھی کھڑے کر دیے جائیں تو سبھی کی قطار میں رہتے ہیں، اس بچے کے ہاتھ پر بھی وہ تابع ہو جاتے ہیں، مطیع اور فرمانبردار ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایمان والے کو نرم مزاج، نرم طبیعت والا ہونا چاہیے کہ وہ مطیع اور فرمانبردار ہو۔ اللہ کی اطاعت بھی اس کے اندر مطلوب ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کے لیے نرم فرمانبردار ہو، اللہ کی اطاعت گزار ہو، اطاعت شعار ہو۔ اسی طرح ایک دوسرے کے لیے بھی وہ بندہ مطیع اور فرمانبردار ہو، ایک دوسرے کی بھی جائز امور کے اندر اطاعت کرے، جائز امور کے اندر اطاعت کرے، جائز امور کے اندر نافرمانی نہ کرے۔ ہاں، ناجائز کسی بات کے اندر کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے، عام لوگوں کی تو دور کی بات، ناجائز امور کے اندر تو والدین کی بھی اطاعت جائز نہیں، جیسا کہ ایک حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، یعنی مخلوق کی ایسی اطاعت کرنا جس سے اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو، ایسی کوئی اطاعت جائز نہیں ہے۔ نہ والدین کی اطاعت جائز ہے، نہ ہی کسی مالک کی، سربراہ کی، باس کی اطاعت جائز ہے، اور نہ ہی کسی اور فرد کی اطاعت اور حکمرانوں کی اطاعت جائز۔ تو طبیعت میں نرمی بھی ہو، دنیاوی امور کے اندر، معاملات کے اندر نرم مزاجی ہو، دین کے معاملات میں بھی نرمی ہو، لیکن جہاں کہیں بوقت ضرورت، بقدر ضرورت سختی کی ضرورت ہو تو اس سے بھی دریغ نہ کرے، یعنی بالکل ایسا نرم نہ ہو جائے کہ دین کے معاملات میں بھی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کر رہا ہے، کہ اولاد ماتحت گھر کے افراد نماز پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے کوئی پرواہ نہیں، ذرا سی بھی وہ جو ہے سختی کا اور تنبیہانہ طرز عمل اختیار نہیں کرتا، یہ طرز عمل بھی درست نہیں ہے، اور بہت زیادہ سخت مزاجی بھی درست نہیں ہے۔ انسان جو ہے بقدر ضرورت، بوقت ضرورت تنبیہ بھی کرے، ناراضگی کا بھی اظہار کرے، اگر معاملات اور قابو میں نہ آ رہے ہوں تو کھانا پینا بھی الگ کرے، سخت جو ہے رویہ اختیار کرے، شرعاً اس کی بھی اجازت ہے، لیکن ساتھ ساتھ نرمی کا بھی حکم دیا گیا کہ اس کے اندر بھی، سختی کے اندر بھی انسان اعتدال سے کام لے، حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا سخت مزاج یا ایسی سختی کر رہا ہے کہ جانوروں کی طرح پیٹ رہا ہے، جانوروں کی طرح مار رہا ہے، شریعت نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ سخت رویے کا مطلب تنبیہانہ رویہ رکھیں، لیکن ایسی مار پیٹ کی جس سے جسم میں نشان پڑ جائے، جسم میں جو ہے نا زخم پڑ جائے، یا کسی جسم کے حصے کو تکلیف ہو اور وہ زخمی ہو جائے، ایسی سختی بھی، مار پیٹ بھی شرعاً جائز نہیں۔ تو
تو ایک حد تک انسان کو سختی بھی کرنی ہوتی ہے، اور ایک حد تک نرم مزاج بھی اور نرم طبیعت والا بھی ہونا چاہیے، اور نرمی اور نرم طبیعت، نرم مزاجی اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك.